جناب من، ایک شاعر کہتا ہے کہ گرمی کی شدت سے جو شخص مر گیا ہے، گرمی کی شدت سے جو شخص مر گیا ہے، لاش اس کی پڑی ہے سرد خانے میں۔ تو جناب من، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو شاعر لوگ ہیں وہ بڑی دور کی کوڑی لاتے ہیں، ان کا طائر خیال جو ہے کہاں کہاں اڑ کر جاتا ہے اور بڑی بڑی خبریں لے کر آتا ہے۔ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ خیالوں کی دنیا سے بعض اوقات بڑی پتے کی خبریں بھی لاتے ہیں۔ امریکہ کی بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ جہاں پر جو بہت ساری اچھی چیزیں ہیں کاش کہ ہمارے معاشرے میں ہوتی، وہیں پر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کاش کہ وہ ان میں ہوتی۔ مثال کے طور پر جو ہمارا کمبائن فیملی سسٹم ہے وہ ان میں نہیں پایا جاتا، یہ اس سسٹم سے بہت دور ہیں۔ ایک استانی اپنے بچے کو ایک اسکول میں ایک عورت اپنے بچے کو داخل کرانے آئی تو اس نے میڈم سے کہا، میڈم بچے سے کوئی اچھا سا سوال، کوئی آسان سا سوال کیجیے گا۔ تو اس نے اس سے پوچھا، بیٹا تمہارے ابو کا کیا نام ہے؟ تو وہ بگڑ گئی اور کہنے لگی، میں نے کہا تھا نا کہ کوئی آسان سوال کرو۔ تو جو اس کی تہذیب ہے، اس کی جو مدنیت ہے وہ عفیف نہیں ہے۔ تمدنی زندگی میں عفت کا فقدان ہے، حیا کا فقدان ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو بہت بڑی اس معاشرے میں بے چارگی پیدا کرتی ہے، بہت ساری بے چینی کا باعث یہ چیز بنتی ہے۔ دراصل جو رشتے ہوتے ہیں ان میں ایک تقدس پایا جاتا ہے، ایک پاکیزگی ہوتی ہے۔ بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، یہ وہ رشتے ہیں جس میں تقدس اور پاکیزگی جو ہے اس کا بنیادی عنصر ہے۔ اگر تقدس اور پاکیزگی ان رشتوں میں نہ پائی جائے تو یہ عبث اور بیکار ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو انسان کی خانگی زندگی ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور یہ چیز ہم اس معاشرے میں بخوبی دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ انہوں نے عورت کو خلی و رسن چھوڑ دیا ہے، یعنی آزاد کر دیا ہے، مادر پدر آزاد جس کو کہتے ہیں، اور اپنے بچوں کو اتنا زیادہ آزاد، اس ریاست نے بچوں کو اتنا زیادہ آزاد کر دیا ہے کہ اس کو سب سے پہلے سیکس کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کے وہ تجربات اپنے اسکول کی زندگی میں ہی کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اس معاشرے کے لیے زہر حلال سے کم نہیں، زہر قاتل سے کم نہیں۔ تو یہ چیزیں جب تقدس کا پردہ چاک چاک ہو جاتا ہے تو لازمی بات ہے سٹریس، بے چینی اور اس کے نتیجے میں معاشرتی بگاڑ جو پیدا ہوتے ہیں وہ اس معاشرے میں رہ کر انسان کو سمجھ آ جاتے ہیں۔ بے شک مادی چکا چوند کے لحاظ سے اس نے سمندروں کا سینہ چاک کر دیا ہے، تو اس نے آسمانوں کو بھی مسخر کر لیا ہے۔ زمین میں آج امریکہ کی شان ہے، ہر طرف امریکہ امریکہ ہے، اس کی کامیابی کے ڈونگرے بجا رہے ہیں، اور تکبر اور جو فخر ہے وہ اس قوم کے اندر پیدا ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں اس قوم نے خدا سے بہت دوری اختیار کر لی ہے۔ خدا سے جب بھی انسان من حیث المجموع دور ہو جاتا ہے یا انفرادی طور پر دور ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ لازمی طور پر بے چینی اور بالآخر جو ہے وہ فساد فی الارض کے جو ہے وہ زمرے میں آتا ہے، فساد فی الارض پر منتج ہوتا ہے۔
تو یہ وہ چیز ہے، اگر اس میں نہ ہو تو یہ واقعی بلا شبہ دنیا کی عظیم قوم ہے، سچ ان کے اندر ہے، دیانتداری ہے، جو کرتے ہیں دھڑلے سے کرتے ہیں، جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ کاش کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائیں، اور ہمارے معاشرے والی پاکستانی سوسائٹی والی اچھی چیزیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں، تو کیا ہی بات ہے۔